مشن ایچ کیو کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ 1300 تک عثمان نے اناطولیہ کے ایک علاقے پر حکومت کی جس نے اپنی توسیع کو روکنے کے لیے بازدینیوں کی کئی کوششوں کو شکست دی۔ مشرق سے عثمانیوں کے خلاف الخانیت کی حمایت حاصل کرنے کی بازدینی کوششیں ناکام رہیں اور بازدینی شہنشاہ کی طرف سے مغرب یورپ سے کرائے کے فوجیوں کے استعمال نے ترکیوں کے مقابلے میں اس کے اپنے علاقے کو زیادہ نقصان پہنچا۔ تاہم عثمانیوں کے پاس مظاہرے کے مؤثر آلات کی کمی تھی۔ وہ بڑے شہروں پر قبضہ کرنے سے قاصر تھے جنہوں نے جنوب مغرب اناطولیہ میں بازدینی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اورہان کے 1324 میں برسا پر قبضے نے سب سے پہلے انتظامی، اقتصادی اور عسکری طاقت کو ترقی دینے کا ذریعہ فراہم کیا جو ریاست کو حقیقی ریاست بنانے اور فوج بنانے کے لیے ضروری تھا۔ اورہان نے فوجی پالیسی شروع کی جسے اس کے جانشینوں نے بڑھایا۔ اورہان جلد ہی شمال مغرب اناطولیہ کے بقیہ بازدینی قصبوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑے ترکمان پڑوسیوں کے خلاف جنوب کی طرف چلا گیا۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈال دیا کہ وہ منافع بخش اجرہ داری کو ختم کر سکے۔ عثمانی فوجیوں کے یورپ میں داخلے کے نتیجے میں انہیں بازدینی زوال کی طرف سے پیش کردہ فتح کے امکانات کو دیکھنے کا براہ راست موقع ملا۔ اس کے حکمران عمر کی موت کے بعد عدن کے خاتمے نے عثمانیوں کو بازدینیوں کے خلاف غازیوں کے رہنما کے طور پر تنہا چھوڑ دیا۔ قبضے میں لیے گئے مال غنیمت کی بھاری مقدار نے عثمانی طاقت کو تقویٰ بخشی اور اناطولیہ کے ترکمان اور اناطولیہ کے عوام سے ہزاروں افراد کو عثمانی خدمت میں راغب کیا۔ اپنے محافظوں کی کمزوری اور بے ترتیبی کے باوجود قسطنطنیہ کو ہی نظر انداز کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے موٹی دیواریں اچھی طرح سے رکھے گئے تھے۔ دفاع خانہ بدوشوں عثمانی فوج کے لیے بہت مضبوط تھے جس کے پاس محاصرے کے ساز و سامان کی کمی تھی۔ مراد کے ابتدائی فتوحات شمال کی طرف پھیلیں۔ عثمانیوں کو ان کی یورپی فتوحات کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرائی اور شمال کی طرف مزید توسیع کی سہولت فراہم کی۔